बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं CNN न्यूज़ और मैं हूं आपका होस्ट मोइन अहमद। CNN न्यूज़ के हफ्तावार बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले हेडलाइंस। हुकूमत की जानिब से बिजली की कीमतों में ठहराव किसी काम न आया। 2.5 मिलियन घरानों के सालाना तवानाई के बिलों में 116 पाउंड का इजाफा। इकोनॉमी 7 के सारिफीन दूसरों के मुकाबले में 40% ज्यादा अदायगी करते हैं। NHS के तर्जुमान का कहना है शोबा सेहत के अमले की हड़तालें काम के बोझ को बढ़ा रही हैं। इंग्लैंड में रवां हफ्ते नर्सिंग स्टाफ की हड़तालें शुरू। इंग्लैंड, वेल्स और शुमाली आयरलैंड में एम्बुलेंस अमला की हड़तालों का शेड्यूल जारी। बरतानिया में मर्दम शुमारी के बाद ब्रिटिश पाकिस्तानियों का ऑनलाइन सर्वे। बर्मिंघम में ब्रिटिश पाकिस्तानियों की शरह में 17% का इजाफा। कौंसलर जनरल ऑफ पाकिस्तान सरदार अदनान रशीद कहते हैं ये सर्वे हमारी कम्युनिटी को तरक्की करने में मुआवन साबित होंगे। बरतानिया में महंगाई और अखराजात में होशरुबा इजाफा। अवामुन्नास शदीद परेशानी का शिकार। अर्डिंगटन में आबिद मुस्तफा सत्ती की जानिब से मुस्तहकीन के लिए फूड बैंक का कयाम। हफ्ता के रोज गरीबो नादार और होमलेस अफराद को अशिया खुर्दनोश मुहैया की जाएंगी। कश्मीर पीस फोरम इंटरनेशनल मिडलैंड्स के ज़ेर एहतमाम कन्वेंशन का इनेकाद। कन्वेंशन में मेंबरान पार्लियामेंट, कौंसलर समेत समाजी रहनुमाओं की खुसूसी शिरकत। कन्वेंशन में कश्मीर पीस फोरम के नुमाइंदगान की तंजीमात के सुदूर का ऐलान। सदर रियासत आज़ाद कश्मीर कहते हैं मुमताज हुर्रियत रहनुमा यासिन मलिक की रिहाई अहम टारगेट है। बरतानिया की सियासी तारीख में कानून तोड़ने पर दूसरे वज़ीर-ए-आज़म को जुर्माना। वज़ीर-ए-आज़म ऋषि सुनाक को बरतानवी पुलिस की जानिब से जुर्माना कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म ऋषि सुनाक सीट बेल्ट बांधे बिना सफर कर रहे थे। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नजम सेठी का अपनी पुरानी टीम को लाने का ऐलान। नजम सेठी कहते हैं मेरे जाने के बाद PCB ने तमाम काबिल लोगों को निकाल दिया। मिकी आर्थर कौमी टीम में वापस आएंगे। मामला तय पा गए हैं। और स्वीडन में कुरान पाक नजर आतिश। तुर्क सदर कहते हैं नेटो में शमूलियत के लिए तुर्की की हिमायत को भूल जाएं। स्वीडन हमसे किसी किस्म के रहम की तवक्को न रखे। जी हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। Help us raise awareness about renal health. Support Global Kidney Foundation and improve the lives of kidney patients. Give hope, give life. We are Global Kidney Foundation. Global travel offer. Cheapest airline ticket for Pakistan, Africa, Asia, USA, Canada, Saudi Arabia and many destinations of the world. Best offers for Hajj, Umrah and holidays. For booking, call now 02033711336 and 07850214716. Lines open 24 hours. Pak Makkah Meat Limited, UK's best quality meat, approved from HMC. Enjoy safe and healthy halal meat at fair value. The name of trust and reliability in UK and across Europe. Pak Makkah Meat is following all the healthcare SOPs. 162 to 194 Bishop Road, Birmingham, B5 7EJ. Contact 0121 622 1497. Muhammadi Store presents homemade marinated fine quality fish, chicken and lamb meat. All the poultry items are at fair value. Now be at ease and get prepared food from Muhammadi Store. Contact 0121 7723 120. जी हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको बताएं कि इंग्लैंड में रवां हफ्ते नर्सिंग स्टाफ वॉकआउट करेगी, जबकि शुमाली आयरलैंड, वेल्स और इंग्लैंड में भी एम्बुलेंस के अमले ने फरवरी और मार्च में हड़तालों की मनसूबाबंदी कर रखी है। NHS इंग्लैंड की चीफ एग्जीक्यूटिव का कहना है कि सेहत के अमले की हड़तालों के सबब काम को संभालने में काफी मुश्किलात का सामना है। मैनचेस्टर से रिपोर्ट करेंगी डॉक्टर फौजिया अकबर।
NHS انگلینڈ کے چیف ایگزیکٹو نے تسلیم کیا کہ صحت کے عملے کی ہڑتالیں کام کے بوجھ کو سنبھالنے میں مزید مشکل بنا رہی ہیں۔ امانڈا پرچرڈ نے بتایا کہ جاری صنعتی کارروائی کا واضح طور پر منفی اثر ہو رہا ہے، لیکن انہوں نے بتایا کہ تمام فریقین کسی حل تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انگلینڈ میں نرسیں اسی ہفتے واک آؤٹ کر گئی، جبکہ انگلینڈ، ویلز اور شمالی آئرلینڈ میں ایمبولینس کا عملہ فروری اور مارچ میں مزید ہڑتالوں کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ گزشتہ سال کے آخر میں اور اس ماہ کے شروع میں ہڑتالوں کے دوران ایمبولینس کے عملے نے ایمرجنسی کور فراہم کیا، لیکن معمول کی دیکھ بھال متاثر ہوئی۔ اس ہفتے انگلستان میں نرسوں کی ہڑتالوں کی وجہ سے NHS کے ہزاروں آپریشنز اور اپائنٹمنٹس کو منسوخ کرنا پڑا۔ کارروائی کے 2 دن کے دوران NHS انگلینڈ نے کہا کہ 27,800 بینکنگ کو ری شیڈول بشمول 5,000 آپریشن اور علاج کو از سر نو مرتب کرنا پڑا۔ NHS انگلینڈ کے ذریعے ایک نئی افرادی قوت کے منصوبے کے ساتھ ایک موقع ہے۔ انہوں نے کہا کہ کورسز اور تربیت کی جگہوں پر محدود ہونے کی وجہ سے صحت کی خدمات کا شوق رکھنے والے بہت سے لوگ دور ہو رہے ہیں۔ فوڈ سٹینڈرڈ ایجنسی کی چیئرمین وومن پروفیسر سوسن جیب کے دفتر میں کیک کا موازنہ غیر فعال سگریٹ نوشی سے کرنے کے بعد پچھلے ہفتے کے کیک کے تنازع کے بارے میں پوچھے جانے پر NHS انگلینڈ کے CEO نے کہا کہ میں اپنے دفتر میں کیک کی بالکل 100% اجازت دیتا ہوں۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ برطانوی حکومت کی جانب سے بجلی کے بلوں کی قیمتیں اپریل تک طے کرنے کے باوجود 2.5 ملین گھرانوں کے اوسطاً سالانہ بل میں 116 پاؤنڈ کا اضافہ ہو گیا ہے۔ احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ حکومت کی جانب سے اپریل تک قیمتیں طے کرنے کے باوجود برطانیہ میں 2.5 ملین گھرانوں کے سالانہ توانائی کے بل میں اوسطاً 116 پاؤنڈ کا اضافہ ہو گیا ہے۔ اکانومی 7 کے بجلی کے ٹیرف والے جو رات اور دن کے اوقات کے مختلف نرخ ادا کرتے ہیں، ان کے بلز میں 7.6% اضافہ ہوا ہے۔ واضح ہے کہ اس ٹیرف کے فراہم کنندگان اپنے نرخ خود ترتیب دے سکتے ہیں۔ گزشتہ سال توانائی کے بلوں میں اضافہ ہوا اور اس کی وجہ سے حکومت قیمتوں کی ضمانت دیتی ہے۔ انرجی پرائس گارنٹی کے تحت گیس اور بجلی کی عام رقم استعمال کرنے والا گھرانہ 2,500 پاؤنڈ سالانہ ادا کرے گا۔ یہ گارنٹی اپریل تک ہے، جب یہ رقم 3,000 تک جائے گی۔ حکومت کے وعدے میں زیادہ تر گھرانوں کے لیے ایک مخصوص اوس یونٹ کی قیمت بتائی گئی ہے، لیکن چونکہ اکانومی 7 کے صارفین 2 مختلف شرح ادا کرتے ہیں، اس لیے حکومت سپلائرز کو خود ان نرخوں کے تعین کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ انرجی ریگولیٹر آفجیم نے قیمتوں میں جو اضافہ کیا، جو کمپنیاں صارفین سے جنوری میں وصول کر سکتی ہیں، یہ اضافہ بالکل وہی ہے جو زیادہ تر بڑے سپلائرز نے کیا ہے۔ آفجیم کے ترجمان نے کہا کہ اگر وہ زیادہ پک ٹائم بجلی استعمال کرتے ہیں تو وہ زیادہ ادائیگی کریں گے۔ اکانومی 7 ٹیرف 1960 اور 1970 کی دہائی میں عام ہوئے، جب سٹوریج ہیٹر کی مقبولیت میں اضافہ ہوا۔ وہ لوگوں کو بجلی کے آف پیک بہت زیادہ سستے استعمال کرنے کی ترغیب دیتے تھے۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ برطانوی وزیراعظم رشی سوناک برطانیہ کی سیاسی تاریخ کے دوسرے وزیراعظم بن کے جن کو ان کی وزارت عظمیٰ کے دور میں قانون توڑنے پر پولیس کی جانب سے جرمانہ کیا گیا۔ وزیراعظم رشی سوناک سیٹ بیلٹ کا استعمال کیے بغیر سفر کر رہے تھے۔ وزیراعظم رشی سوناک برطانیہ کی سیاسی تاریخ کے دوسرے وزیراعظم بن گئے ہیں جنہیں پولیس نے ان کی وزارت عظمیٰ کے دور میں قانون توڑنے پر جرمانہ کیا۔ اس سے قبل سابق وزیراعظم بورس جانسن کو کووڈ قواعد کی خلاف ورزی پر جرمانہ عائد کیا گیا تھا اور اس وقت رشی سوناک چانسلر کے عہدے پر فائز تھے، اور ڈاؤننگ اسٹریٹ میں منعقد بورس جانسن کی برتھ ڈے پارٹی میں شرکت پر انہیں بھی جرمانہ ادا کرنا پڑا تھا۔ رشی سوناک کو اس مرتبہ چلتی کار میں سیٹ بیلٹ باندھنے کے بغیر سفر کرنے پر جرمانہ کیا گیا ہے۔ ڈاؤننگ اسٹریٹ نے کہا کہ وزیراعظم کو اپنی غلطی کا مکمل احساس ہے اور وہ اس پر معذرت خواہ ہیں اور یقینی طور پر جرمانہ ادا کریں گے۔ کار میں سیٹ بیلٹ کی موجودگی کے باوجود سیٹ بیلٹ باندھے بغیر سفر کرنے والے مسافر کو بھی 100 پاؤنڈ کا جرمانہ کیا جاتا ہے، جسے 28 روز میں ادا کرنا ہوتا ہے، اور کیس کورٹ میں جانے کی صورت میں جرمانہ بڑھ کر 500 پاؤنڈ تک ہو سکتا ہے۔ جرمانے کے خلاف اپیل کی صورت میں پولیس کیس کا جائزہ لیتی ہے کہ اسے ختم کر دیا جائے یا عدالت میں لے کر جایا جائے۔ وزیراعظم چلتی کار میں سیٹ بیلٹ کھول کر حکومت کے لیولنگ اپ پروگرام کے حوالے سے اخراجات کے بارے میں انسٹاگرام کے لیے ویڈیو بنا رہے تھے۔ برطانیہ کے اپوزیشن جماعت لیبر اور لبرل ڈیموکریٹ کے رہنماؤں نے اس واقعے کے حوالے سے اپنے رد عمل میں کہا کہ رشی سوناک بھی بورس جانسن کی طرح قواعد کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے قانون دوسروں سے مختلف ہے۔ تاہم کنزرویٹو پارٹی کے رکن پارلیمنٹ اسکاٹ بینٹن نے کہا کہ غلطی سب سے ہوتی ہے اور پولیس کو کمیونٹی میں ہونے والے سنگین جرائم پر اپنی توجہ مرکوز کرنی چاہیے۔ وسیم کاظمی، CNN نیوز، لندن۔ بلیٹن میں ایک اور خبر شامل کریں گے اور آپ کو بتائیں کہ برمنگھم کے مقامی ہال میں برٹش پاکستانی نوجوان عاطف اور اس کی ٹیم کی جانب سے کمیونٹی رہنماؤں کا اہم اجلاس ہوا، اس میں برطانیہ میں حالیہ مردم شماری کے بعد پاکستانی کمیونٹی کی ترقی کی شرح کو جاننے کے لیے آن لائن سروے کیا گیا۔ اجلاس میں قونصل جنرل آف پاکستان سردار عدنان رشید نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی اور برٹش پاکستانی نوجوانوں کا شکریہ ادا کیا۔ احوال بتائیں گے احسن رضا اپنی اس رپورٹ میں۔
برطانیہ میں مردم شماری کے بعد برٹش پاکستانی کمیونٹی سروے کا آن لائن آغاز، نوجوان عاطف علی اور ان کی ٹیم کا اہم اقدام قابل ستائش اور اچھا انیشیٹو ہے۔ کسی بھی قوم و کمیونٹی کی ترقی کا انحصار میسر اعداد و شمار کو سامنے رکھ کر کیا جاتا ہے۔ آخری مردم شماری کے مطابق برمنگھم میں ہماری کمیونٹی 17% کی شرح سے اضافے کے بعد دوسری بڑی کمیونٹی ابھر کر سامنے آئی ہے۔ اب ہمارے لیے قدرے آسان ہے کہ مختلف اداروں، برمنگھم سٹی کونسل، صحت، تعلیم اور لوکل ایشوز، صفائی گھروں کی دستیابی جیسے کمیونٹی ریلیٹڈ ایشوز پر باہمی اتحاد سے کام کیا جا سکتا ہے۔ برمنگھم کے مقامی ریسٹورنٹ میں نوجوان عاطف علی اور ان کی ٹیم کی جانب سے ایک تقریب منعقد کی گئی، جس سے خطاب کرتے ہوئے کونسلر جنرل آف برمنگھم سردار عدنان رشید، عاطف علی، کونسلرز وسیم ظفر، کونسلر چودھری ذاکر اللہ، کونسلر سائمہ محمود، کونسلر بابر باز، کمیونٹی ایکٹیوسٹ سلمہ یعقوب فہیم کیانی، محمد غالب راجہ، شوکت رجا سبلی سمیت کمیونٹی رہنماؤں، کاروباری شخصیات، طلباء و طالبات نے شرکت کی۔ مقررین نے کہا کہ کمیونٹی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آگے بڑھیں اور اس سروے رپورٹ میں پوچھے گئے سوالات کے جوابات دیں تاکہ درپیش مسائل کو حل کرنے میں مدد مل سکے، بلکہ یہ ایک ایسی دستاویز بن جائے گی جو مستقبل کی ترقی کی نئی سمت کا توہین کرے گی۔ اس موقع پر کونسلر جنرل سردار عدنان رشید، سلمہ یعقوب، عاطف علی اور دیگر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس قسم کے سروے ہماری کمیونٹی کو ترقی کی منازل طے کرنے میں معاون ثابت ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہماری کمیونٹی برمنگھم میں دوسری بڑی کمیونٹی ہے۔ ہمیں اس مناسبت سے ملازمتوں اور دیگر شعبوں میں حصہ لینے میں آگے بڑھنا ہوگا۔ جو برٹش پاکستانی رپورٹ ہے، یہ ایک ایسا انیشیٹو ہے کہ جس کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اور مجھے فخر ہے کہ اس کو اب بھی کیا جا رہا ہے، اور جو ٹیم ہے، عاطف ہیں اور ان کے ساتھی جو ہیں، وہ ایک ایسا کام کر رہے ہیں جو کہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا۔ یہ کویسچنیئر ہے جو وہ انٹرنیٹ کے تھرو انہوں نے سرکولیٹ کر رہے ہیں، اور اس کے آنسرز پہ وہ ایک رپورٹ مرتب کریں گے۔ اچھا، اب جتنے لوگ اس سروے میں پارٹیسپیٹ کریں گے اتنا ہی اچھی اس کی رزلٹ آئے گی، اور اس کی رزلٹس پہ پھر ریکمنڈیشنز بنے گی کہ جو ہمیں برمنگھم میں پاکستانی کمیونٹی ہے اس کے بارے میں صحیح اندازہ ہو پائے گا، اور پھر انہی کی مدد سے آگے فیصلے بھی ہوں گے جو ان کی زندگی کے لیے جو برمنگھم میں گزار رہے ہیں، ہیلتھ، ایجوکیشن، سوشل سروسز پہ اس کا کافی اثر پڑے گا۔ The benefits of the Birmingham Pakistani report are threefold. One, it will act as a catalyst to engage with political and civic leadership. Two, we hope it encourages people to get involved and empowers the community. And three, we hope that other people will be inspired to set up projects that will benefit the Pakistani community in Birmingham. میں جتنی بھی پاکستان کی کمیونٹی، کشمیر کی کمیونٹی برمنگھم میں رہتی ہے، ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ برائے مہربانی اپنے حقوق کے لیے یہ سروے فل کریں، اور جو ہمارے مطالبات ہیں انشاءاللہ جب یہ سروے کمپلیٹ ہوگا تو ہم اپنی برمنگھم سٹی کونسل سے جو بھی ہمارے مطالبات ہیں ان کو منوانے کی کوشش کریں گے۔ This has been a very important event this evening. We heard the launch of the Birmingham Pakistani report, where a survey has been carried out across the Birmingham Pakistani communities, and I would encourage people who haven't filled out the survey to also join in that by having the evidence collated of the needs of the Birmingham Pakistani communities, whatever the services are, whether the NHS, the City Council, the police, the education, the housing services, at least the evidence is directly there from the communities themselves. I hope inshallah that everybody gets the time to fill out this survey, because it is absolutely important for us to get a good representation of the Muslim population and the Pakistani population of Birmingham. برمنگھم سٹی کونسل کے اندر جتنے بھی پاکستانی آباد ہیں ان کے حوالے سے سروے کیا جا رہا ہے کہ ان کو کن شعبوں کے اندر چیلنجز ہیں، ہیلتھ سیکٹر کے اندر، تعلیم کے اندر، ہاؤسنگ کے اندر، اور ایک اسٹیٹسٹکس کی بنیاد کے اوپر ان کے مسائل کو ایڈریس بھی کیا جائے گا، اور ان تمام ایشوز کو برمنگھم سٹی کونسل کے سامنے رکھا جائے گا۔ اس سروے کے بعد برمنگھم سٹی کونسل کو ایک ڈائریکشن ملے گی کہ کن پیرامیٹرز کو فالو کر کے پاکستانیوں کے برمنگھم کے اندر جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے جدوجہد اور کوشش کی جائے گی۔ یہ ایک بہت خوشان بات ہے کہ ہمارے نوجوان جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں، وہ تعلیم کے شعبے کے اندر بھی اور ہیلتھ کے اندر بھی، اور جو بھی کمیونٹی کے جو مسائل ہیں ان کو بڑے اچھے طریقے سے اجاگر کریں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے نوجوان جو بھی بچے ان کے ساتھ تعاون کریں۔ So many community issues. BPR has taken the initiative to resolve the community issues. It's great to see that the youngsters have made a difference to the community. I think the report's a long time coming. I think it's really important that the community's views are heard. I think it's a community that feels that
services have not delivered, opportunities and chances have not come to the next generation. There was a lot of talk about poor inequality in relation to health, in education, and more importantly, we're third or fourth generation in this city, and many of the community feel like that they haven't had the opportunities they should have and the services. शुरा ने कहा कि तरक्की के इस दौर में अपना हक मांगने की गर्ज से कम्युनिटी की डायरेक्शन की गर्ज से इस किस्म के सर्वे लॉन्च करना खुशाइंद बात है, जिस पर ब्रिटिश पाकिस्तानी नौजवान मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और यहाँ आपको बताएं कि बर्मिंघम के नवाही एरिया अर्डिंगटन में ब्रिटिश पाकिस्तानी आबिद मुस्तफ़ा सत्ती की जानिब से अपनी मदद आप के तहत फूड बैंक कायम किया गया, जिसमें हफ्ता के रोज़ गरीब मुस्तहकीन और होमलेस अफराद को अशिया खुर्दनोश मुहैया की जाएंगी। बरतानिया में रोज़मर्रा महंगाई और अखराजात में इजाफे की वजह से अवामी मजबूरियों के पेश नज़र फूड बैंक कायम किया गया ताकि आम आदमी इससे मुस्तफ़ीद हो सके। अहवाल जानते हैं हदीका शाहीन की इस रिपोर्ट में। बरतानिया में टैक्स में इजाफा, हुकूमती बेनिफिट्स में इंजमात, तवानाई की कीमतों में इजाफा और बढ़ती महंगाई, अफराती ज़र्ज में इजाफा जैसे अवामिल की वजह से लोगों की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। उन्हें बुनियादी ज़रूरियात को पूरा करने में मुश्किलात का सामना है। इन्हीं वजूहात के पेश नज़र ब्रिटिश पाकिस्तानी नौजवान आबिद मुस्तफ़ा सत्ती ने बर्मिंघम के नवाही एरिया अर्डिंगटन स्लेड रोड पर फूड बैंक कायम कर दिया, जिसकी इफ्तिताही तकरीब के दौरान मुकामी काउंसलर्स, सोशल वेलफेयर के नुमाइंदगान, सहाफ़ियों और कम्युनिटी रहनुमाओं ने भरपूर शिरकत करके बच्चों के हमरा गरीब और नादार अफराद को ग्रैब अ बैग के स्लोगन के मुताबिक उनकी पसंद के इशाए खुर्दनोश बैग में डालकर उन्हें दी। इस मौके पर काउंसलर आमिर खान, आबिद मुस्तफ़ा सत्ती, काउंसलर जेन जोन्स, राजा अब्दुल कयूम और दीगर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बरतानिया में पहले से ज्यादा अफराद ग़िज़ाई गुर्बत का शिकार हैं। यहाँ तक के काम करने वाले खानदान भी खुराक की कमी का शिकार हो रहे हैं। फूड बैंक के प्रोग्राम का इफ्तिताह बच्चों और ख़वातीन में ग़िज़ाई कमी को पूरा करने में मददगार साबित होगा। There's a dire need for food banks within Stockland Green ward. We have a number of people, a very high number of people who are in desperate need of food, and so I think that this kind of charity, having a food bank on the actual Slade Road once a week, will be very beneficial for the local residents who are struggling due to the cost of living crisis. Definitely जो है वो सबसे पहले ये है कि आप लोगों को पता है कि हमारा बीइंग ए मुस्लिम जो हमारा इमेज है, ठीक है, उसको पॉजिटिव में लेके आना इंतहाई मेरे ख्याल में ज़रूरी है। स्पेशली जो हालात आपको पता है कि दिन ब दिन गाहे बगहे जो है हालात ख़राब हो रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोगों को इसका एक पॉजिटिव जो है वो इमेज वो लेना ज़रूरी है। और उसके लिए इंशाल्लाह मैंने पहले ये रखा हुआ जो अपने बनाया, ये इसका नाम है ग्रैब अ बैग। एक बैग आपको पूरा मिलेगा फूड का। तो उसमें मैंने क्लियरली अपना जो मेरा स्लोगन है वो यही है कि नो रेस, नो कलर, नो एज, नो रिलीजन। तो इस बेसिकली डेफिनेटली इसके लिए हम सारे जितने भी हैं मज़हब के लोग, जो भी है इसमें रंग या मज़हब कोई भी चीज़ हम नहीं देखेंगे, बल्कि हम देखेंगे जो ज़रूरतमंद है। We have a national food crisis in this country, a real cost of living crisis. People are struggling to pay their bills, and Erdington, where Stockland Green is situated, is one of the poorest constituencies in the country. So there is a desperate need for these kind of services. So I'd just like to say to Abid personally, thank you very much for setting up this food bank. I'm pretty sure that it's going to be incredibly successful. We do have a number of food banks in the area. बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं आप सब, बड़ी खुशी हुई है और इस चीज़ की ज़रूरत भी है। महंगाई जो है पूरी दुनिया में है और ये हमारा मुल्क है, हम यहाँ रहते हैं, यहाँ भी इसकी बहुत ज़रूरत है और यहाँ भी काफ़ी चीज़ें जो हैं बहुत महंगी हो गई, लोगों की ज़रूरत है। लोग जो है खाने के लिए लोगों को कुछ नहीं मिल रहा, बिल्स जो हैं वो लोग दे नहीं सकते हैं, इसलिए यहाँ भी मदद की बहुत ज़रूरत है। ये बड़ा अच्छा काम है और ये करना चाहिए। You've taken the time to analyze the community and say, okay, well, there are people that are struggling out there, and it's hardship. Hardship is a hard thing to go through. शुरा ने कहा कि बरतानिया में आबादी का बड़ा हिस्सा ग़िज़ाई कमी का शिकार है, जिनमें ज़्यादा तादाद बच्चों और ख़वातीन की है, और इस कमी को पूरा करने और यहाँ पर आबाद दीगर कम्युनिटीज़ के साथ हम आहंगी इंटीग्रेशन के लिए फूड बैंक अहम किरदार अदा कर सकता है। दीका शाहीन, CNI न्यूज़, बर्मिंघम। और यहाँ आपको बताएं कि बर्मिंघम में कश्मीर पीस फोरम इंटरनेशनल के ज़ेर एहतमाम कन्वेंशन का इनेकाद हुआ, जिसमें मेंबरान पार्लियामेंट, काउंसलर्स और इंसानी हकूक़ की तंजीमों के नुमाइंदगान ने बतौर ख़ास शिरकत की, जबकि सदर रियासत आज़ाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने बतौर मेहमान खुसूसी कन्वेंशन से खिताब करते हुए मकबूजा कश्मीर की मजलूम आवाम की आवाज़ को दुनिया तक पहुँचाने के लिए शुरका को गाइडलाइन मुहैया की। रिपोर्ट करेंगे एहसन रज़ा।
برمنگھم کے مقامی ہوٹل میں کشمیر پیس فورم انٹرنیشنل مڈلینڈز کے صدر چودھری خادم حسین کی میزبانی میں منعقدہ کنونشن میں برطانیہ بھر میں کشمیر پیس فورم کے نمائندگان کی تنظیمات کے صدور کا اعلان کر دیا گیا اور صدور کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ مقامی کونسلوں میں اپنی باڈی مکمل کر سکیں۔ کنونشن میں ممبران پارلیمنٹ، کونسلرز اور انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیموں کے نمائندگان نے بطور خاص شرکت کی، جبکہ صدر ریاست آزاد جموں کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے بطور مہمان خصوصی کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھارتی وزیر اعظم کی ہر درمی جارحانہ رویہ اور انڈیا میں مقیم اقلیتوں سے ناروا سلوک کی وجہ سے بھارت عالمی تنہائی کا شکار ہوتا جا رہا ہے۔ ایسے میں ہماری قومی اور ملی ذمہ داری ہے کہ تحریک آزادی کشمیر کا مقدمہ سفارتی سطح پر جنگی بنیادوں پر لڑنا ہوگا تاکہ عالمی برادری کو ہمنوا بنا کر مسئلہ کشمیر کے حل کی جانب پیش قدمی ہو سکے۔ 5 اگست 2019 کو آرٹیکل 370 اور 35 کو ایبروگیٹ کر کے اس نے وہاں پر جو مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت تھی اس کو انہوں نے ختم کیا، اور اس کے بعد یہاں پر وہ رکے نہیں بلکہ انہوں نے وہاں کی جو مقبوضہ کشمیر کی ڈیموگرافی ہے، آبادی کا تناسب ہے، اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ ابھی تک وہ 4.2 ملین یعنی 42 لاکھ جو انڈین ہندو ہیں ان کو وہاں پر فیک ڈیموسائلز بھی دے دیے ہیں، اور وہاں پر ڈیلیمیٹیشنز تاکہ مقبوضہ کشمیر میں جب الیکشن ہوں تو وہاں پر کسی ہندو کو وہاں کا وزیر اعلیٰ بنایا جائے تاکہ مسئلہ کشمیری ختم کر دیا جائے۔ اس موقع پر چودھری خادم حسین، ممبر پارلیمنٹ خالد محمود، ایم پی طاہر علی، بیرسٹر کرامت حسین سمیت کونسلر، سیاسی اور سماجی رہنماؤں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کشمیر پیس فورم کی کوشش ہوگی کہ برطانیہ بھر میں برٹش کشمیری نوجوانوں کو مظلوم کشمیریوں کی آواز بننے کے لیے تیار کر سکیں۔ کشمیر پیس فورم کے پہلے کنونشن میں بڑی تعداد میں عوام نے شرکت کر کے بیرسٹر سلطان محمود چودھری کی کشمیر پالیسی پر اعتماد کا اظہار کیا۔ اس موقع پر صدر ریاست نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ممتاز حریت لیڈر یاسین ملک کی رہائی ایک اہم ٹارگٹ ہے۔ ہماری یاسین ملک رہائی لیگل کمیٹی اس پر کام کر رہی ہے۔ 5 فروری کو بھارتی ہائی کمیشن لندن کے سامنے مقبوضہ جموں کشمیر کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے بڑا احتجاجی مظاہرہ کیا جائے گا۔ اس کا مقصد عالمی برادری کے ذریعے یاسین ملک سمیت دیگر بے گناہ قیدیوں کی رہائی اور اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کی غرض سے ایک یادداشت بھی پیش کی جائے گی۔ مسئلہ کشمیر ہے وہ ایک انتہائی فیصلہ کن موڑ میں، ایک نازک مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ اس پر ہم سب کی جو ذمہ داری ہے وہ ہم کریں۔ یاسین ملک صاحب کو عمر قید دی گئی، اس وقت بھی ہم نے یہاں پر ڈیفنس کمیٹی بنائی، اور نہ صرف وہ ہم نے باہر بنائی بلکہ برٹش پارلیمنٹ میں، اور کہیں برٹش پارلیمنٹ کے جو ممبران ہیں وہ اس کا حصہ بھی بنے، لیکن بھارت اپنی اسی جو ریجڈ پالیسی ہے اس پہ قائم ہے۔ تو لیکن ہماری جو کوششیں ہیں وہ جاری ہیں۔ Today was about welcoming the President of Azad Jammu Kashmir to my constituency. Barrister Sultan Mahmood has been a vocal critic of the injustices in Kashmir, especially on the Indian occupied Kashmir. The cause of Kashmir and the awareness has been highlighted. He has met us previously in Parliament to raise awareness across all parliamentarians in terms of where the injustices and the atrocities are happening, especially amongst women and children. پاکستان جو ہے وہ اپنی کشمیر پالیسی کو جتنا بھی وہ مؤثر انداز میں وہ ادا کرے گا، اس سے مقبوضہ کشمیر کی آزادی کے لیے ہمیں بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ ہمیں یقین ہے کہ ہم جلد ہی اپنے مقبوضہ کشمیر کے بہن بھائیوں کے لیے وہ آزادی لے سکیں گے، جس کا ہم پچھلے 75 سال سے جدوجہد کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ وہ وقت اب دور نہیں ہے کہ قائد کشمیر جناب بیرسٹر سلطان محمود چودھری کی قیادت میں ہم انشاءاللہ یہ آزادی حاصل کر کے رہیں گے۔ We have the barrister, the President of Azad Kashmir, Barrister Sultan Mahmood Saab, in Parliament to highlight this. As usual, there will be a high turnout of members of Parliament. We want to make sure now that we have the pressure on Modi to say the human rights abuses that are carrying on, so the UK can't continue to do that. On last week, Wednesday, Chaudhry Imran Hussain, a very good MP and a very good friend of ours, raised the issue of Modi's human rights abuses in Gujarat. We want to build on that and now highlight
the abuses of human rights in Kashmir, and hopefully we're going to get the British government to listen to us and make sure that the Labour Party and the opposition party put pressure on the government to ensure that we look at the issue of human rights and abuses in Kashmir. I think, of course, the Kashmir issue can be resolved, but I think, look, we believe in, the universal principles of human rights, and one of those is that we need a democratic resolution, one that requires a vote on self-determination, a plebiscite on that issue, and I think that is the way we have to go. Since the revocation of Article 370. There's a resolution at the United Nations from 1947-1948 which spells this out, that we should have a plebiscite and allow the Kashmiri people to decide their own future, and I think that's the way forward. शुरका का कहना था कि इस कन्वेंशन में बड़ी तादाद में ब्रिटिश कश्मीरी नौजवानों ने शिरकत की है, जो इस बात का सबूत है कि हमारे नौजवान मजलूम कश्मीरियों की आवाज बनने के लिए तैयार हैं। मोहम्मद उजैर, CNN न्यूज़, बर्मिंघम। बर्मिंघम के मकामी हॉल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वेस्ट मिडलैंड्स के मेंबरान का अहम इजलास हुआ, इसमें मिडलैंड्स भर से मेंबरान और ओहदेदारान ने भरपूर शिरकत की। मुश्तरका इजलास का मकसद पाकिस्तान का मुस्तबिल पहलू और इमरान खान के विजन के मुताबिक काम करना था, ताकि पाकिस्तान को करप्ट निज़ाम से निजात दिलाने के लिए मिलकर जदोजहद की जा सके। रिपोर्ट करेंगी हदीका शाहीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वेस्ट मिडलैंड्स मेंबरान का अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें मिडलैंड भर से मेंबरान, ओहदेदारान और अपोजिशन अरकान ने इनामुल हक नोमी की क़ियादत में शिरकत की। इस मौके पर सीनियर रहनुमाओं ख्वाजा इनामुल हक नोमी, जनरल सेक्रेटरी नासिर खान, चौधरी मुबशर सिद्दीक, चौधरी साजिद हुसैन और दीगर ने पाकिस्तान में आइंदा होने वाले इंतखाबात में तमाम फरोई इख्तलाफात को बालाए ताक रखते हुए चेयरमैन PTI इमरान खान के नजरिया सोच और फिक्र को आगे बढ़ाते हुए पार्टी को मजबूत करने का अज़म करते हुए सदर PTI वेस्ट मिडलैंड्स मोहतरमा रिफत मुगल पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया और पाकिस्तान के मस्बत पहलू को इमरान खान के विजन के मुताबिक काम करने पर जोर दिया, ताकि रियासत पाकिस्तान को करप्ट निज़ाम से निजात दिलाने की गर्ज से मुश्तरका जदोजहद की जाए। इस दौरान सदर रिफत मुगल, इनामुल हक नोमी, नासिर खान, मुबशर सिद्दीक और दीगर ने CNI न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज के मुश्तरका इजलास का मकसद पाकिस्तान में मुस्तकबिल करीब में होने वाले इलेक्शन के लिए हिकमत अमली का तयन करना और मिलकर करप्ट निज़ाम के हिदायतकारों से निजात के लिए काम करना है, ताकि इम्पोर्टेड हुकूमत से जल्द निजात मिल सके। काफी तादाद में लोग आए हैं क्योंकि पाकिस्तान में खान साहब ने इलेक्शन की कॉल दे दी है, तो हम लोग UK का ओवरसीज का सबसे बड़ा चैप्टर है PTI का, क्योंकि और यहाँ पे लोग बहुत मुतहर्रिक हैं, बहुत ज्यादा सपोर्ट करना चाहते हैं और हम लोग इसमें प्लानिंग की है कि इलेक्शन के टाइम में, क्योंकि इलेक्शन तो अब सर पे हैं, तो हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा ओवरसीज पाकिस्तानी इमरान खान को सपोर्ट करें। दुनिया में कहीं भी सियासी जमातों के अपने अंदर हकीकी जमहूरियत के अलावा जमहूरियत का तस्वर नामुमकिन है और कोई भी सियासी जमात उस वक्त तक जमहूरियत कहलाने की हकदार नहीं हो सकती जब तक कि उसके आम मेंबर्स और जितने कारकुनान हों उनको मुशावरत में और फैसला साजी में शामिल न किया जाए। आज यहाँ बरतानिया में वेस्ट मिडलैंड से तहरीक इंसाफ की जो यहाँ पर तंजीम है, उसने इस चीज़ का आगाज़ करने के लिए एक वर्किंग कमेटी की बुनियाद रख दी है। वेस्ट मिडलैंड PTI ने मेंबर्स की मीटिंग जो है वो अरेंज की थी और उसमें हमने कुछ चीज़ें जो हैं वो तय की हैं। मसलन पाकिस्तान में इलेक्शन इंशाल्लाह सून अनाउंस हो रहा है और उस सिलसिला में यहाँ जो है वो मेंबर्स जो हैं उनको एक्टिव किया जा रहा है। हम लोग ने यहाँ पे एक मीटिंग रखी थी, हम लोग के जो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ वेस्ट मिडलैंड UK PTI हैं, उन्होंने हमें इनवाइट किया था ताकि हम लोग जो मेंबर्स हैं, जो PTI के सपोर्टर हैं और वोटर हैं, कि हमसे हमारी फीडबैक लें, पार्टी में रिफॉर्म्स यहाँ पे UK में किस तरह करनी है। PTI वालों ने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की है जिसको हम इंशाल्लाह फ्यूचर में भी ऐसा ही जारी रखेंगे, यहाँ पर इलेक्टेड पार्टीज और अपोजिशन दोनों इकट्ठे होकर और पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए जो एजेंडा है वो सेट करेंगे। ये हमारे पास एक बहुत बड़ी मिसाल है वेस्ट मिडलैंड्स में कि बहुत कम ऐसा होता है कि दोनों ग्रुप इकट्ठे होकर चलते हैं। ओवरसीज जो PTI बैकबोन है पार्टी की, इस वक्त जो ज़रूरत है पाकिस्तान में इलेक्शन की आमद है, पार्टी जो इस वक्त तमाम लोग दुनिया में PTI के वर्कर हैं उनको मोबिलाइज करने की पोजीशन में है, क्योंकि अभी जब इलेक्शन होंगे तो ओवरसीज का उसमें बहुत सारा किरदार होगा। तो वेस्ट मिडलैंड से ये हमने एक इनिशिएटिव शुरू किया है। यहाँ पे हम PTI के मेंबरान जो है वो इकट्ठे हुए
اس کا بنیادی مقصد جو ہے وہ پارٹی کو آرگنائز کرنا، جو کہ مختلف ٹکڑوں میں بٹی ہوئی پی ٹی اے آزاد کشمیر پاکستان اور ڈفرینٹ جو ٹکڑے ہیں ان کو اکٹھا کرنا اور ایک آرگنائزیشن اور ایک کمیٹی کے انڈر کام کرنے کے لیے یہ آرگنائز کیا گیا۔ اجلاس کے دوران پاکستان میں جلد الیکشن کروانے اور رول آف لا کی حکمرانی کا پرزور مطالبہ کیا گیا تاکہ عام آدمی محفوظ زندگی گزارنے کے قابل ہو سکے۔ ادیکا شاہین، CNN نیوز، برمنگھم۔ بلیٹن میں وقت ہوا ہے کمرشل بریک کا، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ القیوم فاؤنڈیشن انٹرنیشنل عالمی وبا کی وجہ سے غریب اور نادار لوگوں کی خدمت میں پیش ہے۔ آپ بھی اس کار خیر میں شامل ہو کر مشکل وقت میں انسانیت کی خدمت میں ہمارا ساتھ دے کر قربت الہی حاصل کر سکتے ہیں۔ پلیز ڈونیٹ جنرسلی فار دس گریٹ کاز۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں اتوار کے روز محسن نقوی نے پنجاب کے نگران وزیر اعلیٰ کے طور پر حلف اٹھایا ہے۔ محسن نقوی پاکستان کے متعدد ٹی وی چینلز کے مالک ہیں۔ ان کے عہدے کا حلف لینے کے بعد سوشل میڈیا پر نئی بحث جاری ہے کہ صحافی اپنی سیاسی وابستگیوں کے باعث سرکاری عہدہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اس پر احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستان میں اتوار کے روز محسن نقوی کو پنجاب کے نگران وزیر اعلیٰ کے عہدے پر تعینات کیا گیا ہے، جو پاکستان میں متعدد میڈیا چینلز کے مالک ہیں۔ اس تعیناتی کے ساتھ سوشل میڈیا پر ایک نئی بحث چھڑ گئی کہ کیا صحافی اپنی سیاسی وابستگیوں اور اثر و رسوخ کے باعث حکومتی عہدے حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ یہ پاکستان میں پہلی بار نہیں ہوا کہ جب کسی صحافی یا صحافت کے شعبے سے تعلق رکھنے والے فرد کو کسی سرکاری عہدے پر تعینات کیا گیا ہو۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے موجودہ چیئرمین نجم سیٹھی ایک سینئر صحافی کے طور پر دہائیوں سے اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریاں پوری کرتے آئے ہیں۔ اپنے صحافتی کیریئر کے دوران وہ پنجاب میں بطور نگران وزیر اعلیٰ اور اس سے قبل احتساب کے مشیر کے طور پر بھی مقرر کیے گئے تھے۔ صحافی ابصار عالم کی چیئرمین پیمرا تقرری بھی کافی تنقید کی زد میں رہی۔ حالیہ عرصے میں صحافی فہد حسین کا بطور معاون خصوصی تعینات ہونے پر بھی بحث چھڑی، اور اب محسن نقوی کی نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے تعیناتی نے ایک بار پھر سوشل میڈیا پر دبی چنگاری کو ہوا دے دی ہے۔ یہ سوال بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ آخر صحافیوں کی تعیناتیاں ان کو کتنا غیر جانبدار رہنے دیتی ہیں۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ مشہور مذہبی اسکالر علامہ شہنشاہ نقوی کا کہنا ہے کہ عوام اس وقت بے یار و مددگار ہیں، انہیں ہر طرف سے مسائل اور مشکلات کا سامنا ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ مہنگائی کو ختم کر کے عوام کو فوری ریلیف دیا جائے۔ ان کا مزید کا کہنا تھا، آئیے دیکھتے ہیں۔ علامہ شہنشاہ نقوی نے کہا کہ ضروری ہے کہ پیٹرول، بجلی، گیس اور اشیاء خوردونوش کی قیمتوں میں کمی ہو۔ شہری انتظامیہ کے ذمہ داران بڑھتی ہوئی قیمتوں پر نظر رکھیں۔ انہوں نے کہا کہ مہنگائی کو ختم کر کے عوام کو فوری ریلیف دیا جائے۔ اس وقت ملک میں پھیلی ہوئی بے چینی اور آپس میں چپکلش ختم ہو تاکہ عوام سکھ کا سانس لے سکے اور معاشی بحران ختم کیا جائے۔ ایک بیان میں معروف عالم دین نے کہا کہ اس وقت عوام بے یار و مددگار ہیں اور ہر طرف ان کے لیے مسائل و مشکلات کا سامنا ہے۔ حکومت اور ریاستی اداروں کو فوری اقدامات کرنے ہوں گے تاکہ یہاں بسنے والے مظلوم اور محروم عوام اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ بھر سکیں۔ علامہ شہنشاہ نقوی نے کہا کہ ضروری ہے کہ تاجر برادری عوام پر رحم کرے اور کوشش کی جائے کہ ان کو مناسب داموں میں ضروریات زندگی کی چیزیں فراہم ہوں تاکہ عوام کی داد رسی ہو سکے اور وہ چین اور سکون کے ساتھ اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ بھر سکیں۔ خاور عباس، CNN نیوز، اسلام آباد۔ خبر شامل کریں گے کھیلوں کے میدان سے، جہاں پاکستانی کرکٹ بورڈ کے چیئرمین نجم سیٹھی نے پریس کانفرنس میں اپنی پرانی ٹیم کو لانے کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ PCB نے میرے جانے کے بعد تمام قابل لوگوں کو عہدے سے برخاست کر دیا، جبکہ مکی آرتھر بہت جلد پاکستان کو بطور کوچ جوائن کریں گے۔ تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین نجم سیٹھی نے اپنی پرانی کور ٹیم کو واپس لانے کا اعلان کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اپنے کمفرٹ زون کے مطابق قابل لوگوں پر مشتمل پرانی ٹیم کو واپس لا رہا ہوں۔ میرے جانے کے بعد قابل لوگوں کو PCB نے فارغ کر دیا تھا۔ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہارون رشید کو قومی سلیکشن کمیٹی کا نیا چیئرمین مقرر کیا گیا ہے۔ انہوں نے مینجمنٹ کمیٹی سے استعفیٰ دے دیا۔ جنوبی افریقہ سے تعلق رکھنے والے ہیڈ کوچ مکی آرتھر نے پہلے انکار کیا تھا، اب وہ پاکستانی ٹیم کے ساتھ کام کرنے پر رضامند ہو گئے ہیں۔ آئین کے تحت چیف سلیکٹر اور کپتان کی تقرری میرا اختیار ہے۔ پاکستان کا اگلا کوچ مکی آرتھر ہی ہوگا۔ وہ اپنے کوچز کی ٹیم خود بنا رہے ہیں۔ نیوزی لینڈ کے مارک کولز کو خواتین کرکٹ ٹیم کا ہیڈ کوچ مقرر کیا گیا ہے۔ بابر اعظم کی کپتانی کے حوالے سے تمام خبریں بے بنیاد ہیں۔ بابر اعظم تاریخ کے بہترین ہیٹرز میں سے ہیں۔ میں نے تو الگ کرنے کی بات کی ہی نہیں، کنفیوژن کا خاتمہ کرنے کے لیے تقرریوں کا اعلان کر رہے ہیں۔ مزید تقرریاں بھی ہوں گی۔ انہوں نے کہا کہ اب کوئی تنازع نہیں بنانا چاہتا۔ نائب کپتان کو پلینگ 11 میں کھلانے کے لیے کوئی دباؤ نہیں ڈالا گیا۔ ابھی چیف سلیکٹر مقرر کیا گیا ہے، آہستہ آہستہ باقی اراکین لائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ میں اب بھی مکی آرتھر سے رابطے میں ہوں۔ 90% معاملہ حل ہو چکا ہے، امید ہے وہ جلد ہماری ٹیم کا حصہ ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے بھی اسپاٹ فکسنگ میں ملوث ہونے کے حوالے سے سخت موقف لیا تھا، سزا پوری ہو جائے تو ملوث کھلاڑیوں کو کھلانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اب بات کریں گے سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے حوالے سے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کا کہنا ہے کہ نیٹو رکنیت حاصل کرنے کے لیے سویڈن ترکی کی حمایت کو بھول جائے۔
हमसे किसी किस्म के रहम की तवक्को न रखी जाए। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने स्वीडन से कहा कि उसके दारुल हुकूमत स्टॉकहोम में कुरान के एक नुस्खे को नजरआतिश किए जाने के बाद वो नीटो में शमूलियत के लिए अपनी कोशिश में तुर्की से हिमायत की उम्मीद न रखे। ख्याल रहे कि गुज़श्ता साल यूक्रेन और रूस के दरमियान जंग शुरू होने के बाद स्वीडन और फिनलैंड अमरीका और यूरोपीय ममालिक की फौजी तंजीम नीटो की रुकनीत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। इन दोनों यूरोपीय ममालिक ने नीटो की रुकनीत के लिए दरखास्त भी दे रखी है, लेकिन तुर्की ने नीटो के रुकन के तौर पर अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करते हुए उनकी दरखास्त को रोक दिया था। तुर्की के इस इकदाम के बाद से स्वीडन में तुर्की के खिलाफ मुजाहिरों का सिलसिला जारी है। इन मुजाहिरों के दौरान स्टॉकहोम में तुर्की के सिफारत खाने के बाहर मज़हब इस्लाम की मुकद्दस तरीन किताब कुरान मजीद का नुस्खा भी नजरआतिश किया गया था, जिसके बाद सऊदी अरब और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इस अमल की सख्त मजम्मत की जा रही है। न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट cnnnews.tv और आप देखते रहिए CNN न्यूज।